حضرت سیدنا عبداللہ الصنعانی قدس سرہ الربانی، حضرت سیدنا حوصرہ بن محمد المکری علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے انتقال کے بعد 4 راتیں گزر گئیں۔ پھر میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل نے میری نیکیاں قبول فرما لیں اور میرے گناہ معاف فرما دیے اور مجھے بہت سارے خدام عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، کریم کرم ہی کرتا ہے، میرا مولا عز و جل بہت کریم ہے، اس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ میں نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کن اعمال کی بدولت حاصل ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان 5 چیزوں کے سبب حاصل ہوا۔ نمبر 1، اجتماع ذکر میں شرکت۔ نمبر 2، گفتگو میں سچائی۔ نمبر 3، حدیث بیان کرنے میں امانت و صدق سے کام لینا۔ نمبر 4، نماز میں طویل قیام کرنا۔ نمبر 5، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں صبر و شکر کرنا۔ میں نے پوچھا، منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا، اس اللہ عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ منکر نکیر میری قبر میں آئے اور مجھے کھڑا کر کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تیرا نبی کون ہے؟ ان کے یہ سوالات سن کر میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، اے فرشتو، کیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں یزید بن ہارون واسطی ہوں۔ میں دنیا میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر 60 سال تک لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، یہ واقعی یزید بن ہارون واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہے۔ پھر مجھ سے کہا، اب تو دلہن کی طرح سکون کی نیند سو جا، آج کے بعد تجھے کسی قسم کا غم و خوف نہ ہوگا۔ پھر دوسرے فرشتے نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے جریر بن عثمان سے بھی کوئی حدیث سیکھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ تو حدیث میں سکا یعنی پختہ راوی ہے۔ اس فرشتے نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ سکا راوی ہے، لیکن وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض رکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ عز و جل کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب میں دیکھنے والا واقعہ اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میں نے حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاک پروردگار عز و جل نے میرے گناہوں کو بخش دیا، مجھ پر خوب کرم فرمایا، لیکن مجھ پر عطاب بھی ہوا۔ میں ان کی یہ بات سن کر متعجب ہوا اور پوچھا، آپ کی مغفرت بھی ہو گئی، آپ پر رحم بھی کیا گیا، پھر عطاب بھی ہوا؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا، ہاں، مجھ سے پوچھا گیا کہ اے یزید بن ہارون واسطی، کیا تو نے جریر بن عثمان سے کوئی حدیث نقل کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ رب العزت عز و جل کی قسم، میں نے اس میں ہمیشہ بھلائی ہی پائی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، مگر وہ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض رکھتا تھا۔
اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے معمور فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر خوب رحمتوں کی برسات فرما، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔